وائی کمپنی میٹرس، وائی فرینڈ سرکل میٹرس، اس پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کی کیا سائنس ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک عام انسان 10th اس نے پاس کیا، 12th پاس کیا، یا کہیں بھی کریئر میں وہ ایڈجسٹ ہو گیا، کسی بھی نئی فیلڈ میں وہ گیا، وہاں پر وہ اکیلا جب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کسی گروپ کا حصہ بنوں، کوئی دوست میرے بن جائیں، اور وہاں پر کچھ آلریڈی 2-3 دوست ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ جاتا ہے ان سے گھل ملتا ہے۔ اب یہ انسان اچھا ہے اور وہ گروپ اس کے ویلیوز کچھ اور ہیں، وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو انسان یہ ایک شریف ہے، دیندار ہے، یہ بری عادتوں سے دور ہے، لیکن جیسے ہی اس گروپ میں گیا، پہلے اس کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن چونکہ یہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھا جس بارے میں وہ بات کر رہے ہوں گے، ان کا گروپ، ان کا فرینڈ سرکل، تو یہ اپنے آپ کو ایک الگ محسوس کرتا ہے، میں اس گروپ کا حصہ جیسے ہوں ہی نہیں۔ اگر کبھی کوئی بات کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ چپ کرو، آئے تم بڑے۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ اندر سے سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی شاید زیادہ ریسٹرکٹ کر رہا ہوں خود کو، میں ہی شاید زیادہ خود کو روک رہا ہوں ان چیزوں سے۔ اتنا بھی برا نہیں، اگر اتنا ہی برا یہ سب ہوتا تو سارے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو دھیرے دھیرے ان کی باتیں سننے لگتا ہے، انٹرسٹڈ ہونے لگتا ہے ان میں۔ اور اگر فار ایگزامپل اسموکنگ وہ گروپ کر رہا ہوگا، تو جو اس میں سب سے زیادہ اسموکنگ کرے، یا کچھ ایسے موقعوں پر اس نے سگریٹس وغیرہ پیے ہوں گے کہ بال وہ ماں باپ سے بچا یا ایسا کچھ، تو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور پھر دوست اس کی واہ واہی کرتے ہیں کہ واہ بہت بڑھیا، تم نے تو یہ بہت ہی بڑا ایڈونچر کر دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ اس کو ہر کسی جگہ سیٹ کیجئے کہ جو بھی کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے، تو اس گروپ میں جو سب سے زیادہ لیول پر وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو پریچ کیا جاتا ہے کہ واہ واہ، تم نے اس کو ایک ہائی لیول پر لے گئے تم اس کو۔ اب یہ جو نیا بندہ ہوتا ہے یہ سنتا رہتا ہے، اب اس کے دل میں خواہش جاگتی ہے، کیونکہ نفس تو ہے نا، اس نے نفس کو چینلائز نہیں کیا، اس نے غلط کمپنی کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیا، تو اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ تم بھی سینٹر آف اٹینشن بن جاؤ اس محفل کے، بہت ہو گئے یہ سب، اب یہ تمہاری تعریف کرنے چاہیے، اور اب یہ لوگ میری تعریف کیسے کریں؟ ایسے کریں گے کہ جس غلط کام میں یہ مبتلا ہے، اب تک تو یہ غلط سمجھتا تھا اس کو پچھلے دنوں، لیکن دھیرے دھیرے شیطان بھی دھیرے دھیرے آتا ہے، خطوات شیطان، فٹ سٹیپس، 1 2 3 4 قدم سے شیطان بڑھتا ہے۔ اب شیطان نے اس کو کہا بہت ہو گیا، اب تم سینٹر آف اٹینشن بن جاؤ اس محفل کے۔ کیسے؟ جو یہ کام کرتے ہیں غلط تو نہیں، اگر غلط ہو تو سارے کر لیتے، اب یہ کام تم ان سے زیادہ ہائی پیس پر، ہائی لیول پر جا کر کرو۔ تم اگر یہ ایک فار ایگزامپل غلط کام کرتے ہیں، تم 2 غلط کام کرو، اگر یہ آن دا اسکیل آف 10 8 پر ہیں، تو تم 10 پر پہنچو، 11 پر پہنچو، تاکہ یہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تم سب سے لیٹ آئے، لیکن ہم میں سب سے آگے تم ہی پہنچے۔ پھر اب اس میں جتنے بھی گناہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کو نارملائز کیا گیا ہے، ان سب کو اس میں شامل کر لیجئے، ان سب کو اس میں شامل کر لیجئے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ٹائم آتا ہے جو سب سے شریف تھا وہ سب سے بدمعاش بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سینٹر آف اٹینشن بننا تھا۔ اب اگر یہی انسان ایک زبردست کمپنی میں جاتا، زبردست فرینڈ سرکل میں جاتا، وہاں پر وہ لوگ جو باتیں کرتے، ایک وقت آتا، پہلے انٹرسٹڈ اگر نہیں بھی ہو، ایک وقت آتا کہ اس کا نفس اس کو کہتا ہے، کیونکہ نفس کو اٹینشن چاہیے، اور اگر ہم اسی چیز کو، اسی انرجی کو چینلائز کریں نفس کے کہ اس کو اٹینشن چاہیے لیکن اچھی جگہ، چلو وہ پھر جو اٹینشن ہے وہ بھیجا، اس کو بعد میں کم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے پہلے اس پہ دھیان دیں گے۔ تو یہ جب اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ایک وقت میں اس کو یہ احساس ہوا کہ میں بھی سینٹر آف اٹینشن بن جاؤں، تو جو کام یہ کر رہے ہیں میں اسی کام کو ان کے ہائی پیس پر کروں، ہائی لیول پر جا کر کروں، اگر وہ نیکی میں آگے ہے میں ان سے بھی آگے چلا جاؤں، تاکہ اگلی بار جب ہم ملیں پھر تذکرہ ہو کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو جب میں اپنا بتاؤں تو میری واہ واہی ہو، میری تعریف ہو، تو آپ نے اس انرجی کو چینلائز کیا ایک اچھی صورت میں۔ That's why company matters a lot۔ اسی لیے کہا جاتا ہے you are the average of 5 people you spend your most time with۔ اپن 5 لوگوں کی ایوریج ہوتے جن کے ساتھ آپ
اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کہ وہ کس بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں پر باتیں کیا ہوتی ہیں، وہاں پر ڈسکشنز کیا ہوتے ہیں، کیا وہاں پر صرف میں ہوتی ہے کہ میں ایسا کب بن جاؤں، میں وہ اچیو کب کروں، یا وہاں پر اپنے علاوہ بھی دوسرے کی سمپیتھی ایمپیتھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، کیسے میں دوسرے کو فائدہ دے سکوں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، کیسے میں جنت تک جا پہنچوں، کیسے میں اس سوسائٹی کو ایک کچھ دے کر جاؤں، کنٹریبیوٹ کروں، کیسے میں اپنے آپ کو بڑھا سکوں اندر سے بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، میں ایموشنل ویل بینگ اپنا کیسے مینٹین کروں، میں اپنی ہیلتھ کیسے مینٹین کروں، میں اپنی سوسائٹی کے لیے اچھا انسان کیسے بنوں، میں اپنے رب سے کیسے قریب ہو جاؤں۔ اگر یہ بحثیں آپ کی فرینڈ سرکل میں چل رہی ہیں تو دیر یا صبر آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ لیکن آپ کے فرینڈ سرکل میں اگر یہ بحثیں نہیں چل رہی اور وہاں پر بحثیں چل رہی ہیں کہ آج کون سا سانگ ریلیز ہوا ہے، تم نے آج کس اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بات کی، تم کتنوں کے ساتھ بات کرتے ہو، تم نے کتنے واردات ایسے کیے ہوئے ہیں، کیا تم بھی سگریٹ پیتے ہو، تم نے کیا نشہ کیا ہوا ہے، کون کون سے نشے میں تم مبتلا ہو، تم کس کس دربدری میں مبتلا ہو۔ اگر ان چیزوں کو وہاں پر ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، کانگریچولیشنز، یو ول بیکم ون آف دیم، آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاؤ گے۔ سو اس سے پہلے کہ ایک پیڑ بڑا ہو، اگر چھوٹا پیڑ ہوگا اس کو نکالنا آسان ہوگا، جتنا پیڑ بڑا ہوتا جائے گا نکالنا مشکل ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہی پیڑ اتنا بڑا بن جائے گا، جیسے ایک پائن ٹری ہوتا ہے بہت بڑا جنگل میں، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ برے لوگوں میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اندر بری عادت آ رہی ہے، اگر وہ پیڑ ابھی بری عادتوں کا چھوٹا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیجیے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے۔ اگر آپ نے ٹائم چلتے اس پیڑ کو نہیں اکھاڑا تو وہ اتنا بڑا اور مضبوط بن جائے گا کہ آپ پھر چاہیں گے کہ میں اس چیز سے خود کو آزاد کروں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ صحبت صالح کنن صالح تراد، صحبت طالح کنن طالح تراد۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خود بھی غلط صحبت سے بچیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، کزنس کو، چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔